عمل قلیل کہا جاتا ہے اور ایک عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ عمل قلیل کیا ہے اور عمل کثیر کیا ہے، اس کی آپ تعریف سمجھ لیں، اور اس کی تعریف سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر عمل کثیر بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک عمل کثیر ایسا ہے کہ جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، اور کچھ عمل کثیر ایسے ہیں کہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میں پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ عمل قلیل تو یہ ہے کہ جس کو نمازی زیادہ فعل نہ سمجھے، اس عمل قلیل سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا فعل ہے، سر کھجا دیا، ایک ہاتھ سے ٹوپی صحیح کر لی، ایک ہاتھ سے کپڑے وغیرہ صحیح کر لی، یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر کی 3 تعریفیں فقہاء کرام نے لکھی ہیں۔ میں جو فائنل اور کنفرم جو تعریف ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، راجح قول جسے کہتے ہیں، لیکن آپ پہلے تینوں تعریفوں کو سمجھیں۔ پہلی تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نمازی خود اس عمل کو عمل کثیر سمجھے، یہ عمل کثیر ہے۔ دیکھنے والا کچھ بھی سمجھتا رہے، خواہ وہ عمل وہ فعل دونوں ہاتھوں سے کیا جائے یا ایک ہاتھ سے کیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس عمل کو، اس فعل کو عمل کثیر نہ سمجھے، یہ عمل کثیر ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے عمل کثیر کی کہ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ جو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، یعنی نماز کے اندر آپ کے دونوں ہاتھ استعمال ہو جائیں، دونوں ہاتھوں سے آپ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، دونوں ہاتھوں سے آپ نے پگڑی باندھنی شروع کر دی، دونوں ہاتھوں سے آپ نے سر کو کھجانا شروع کر دیا، دونوں ہاتھوں سے آپ نے کپڑے صحیح کرنا شروع کر دیے، تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری تعریف۔ تیسری تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کچھ اور کر رہا ہے، دیکھنے والا، یعنی وہ نمازی کو نماز کی حالت میں نہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ اور اسی تیسری تعریف کو کنفرم تعریف کہا گیا ہے، اور اسی تعریف کو علماء نے راجح قرار دیا، اور فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق دینا زیادہ صحیح ہے۔ لیکن کچھ عمل کثیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کثیر تو ہوتے ہیں لیکن ان عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عمل کثیر نماز کی جنس میں سے ہوتا ہے، نماز کے افعال میں سے ہوتا ہے، نماز کے ارکان میں سے ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اس عمل کثیر سے نماز اس لیے فاسد نہیں ہوتی کہ وہ نماز کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، نماز کی درستگی کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران اس نے ایک رکعت میں 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیے، 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر دیے۔ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 1۔ اس نے 2 رکوع کر لیے۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیں گے 2 ہوتے ہیں، اس نے 3 کر لیے، تو یہ بھی عمل کثیر ہے، کیونکہ اس نے 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیے، 2 کے بجائے 3 کر لیے، عمل کثیر ہو گیا، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے، نماز کی جنس میں سے ہے۔ ہاں البتہ ایسی صورت میں سجدہ سہو ضرور واجب ہوتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ چلا گیا وضو خانے میں، اس نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز وہیں سے شروع کر دی جہاں سے اس کی نماز یعنی اس کا وضو ٹوٹا تھا، تو یہ بھی عمل کثیر ہے، کیونکہ ایک بندہ یہاں سے گیا، چلا وضو خانے میں گیا، واپس آیا، چل کر آیا، اور اس نے درمیان میں کسی گفتگو نہیں کی، یہ شرط ہے، درمیان میں بات چیت اس نے نہ کی ہو، لیکن سیدھا گیا وضو کیا بغیر بات چیت کیے واپس آ گیا، تو یہ عمل کثیر ہے، لیکن اس عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، نماز کی درستگی کے لیے ہے۔ ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے دوران اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیا، دوپٹے کو درست کر لیا، اس کا سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کر لیا، یہ عمل کثیر ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، نماز کی درستگی کے لیے ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا
اس نے رکوع اور سجدے سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنی شلوار اپنے پاجامے کو درست کر لیا، شلوار اور پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، تو اس سے نماز فاسد ہوئی، اگرچہ اس نے دونوں ہاتھ استعمال کر لیے، عمل کثیر ہو گیا، لیکن اس عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، نماز کی درستگی کے لیے یہ معاف ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔